جامعہ نظامیہ میں داخلہ نہیں ملا کرتا تھا، یہ اعلان کیا آپ نے۔ تو یہ ان بزرگ ہستیوں کا دن بنایا جاتا ہے۔ اب ہم قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں کہ کیا اولیاء اللہ کا عرس منایا جائے، یا بنانے سے ہمیں نفع کیا پہنچتا ہے، یا فائدہ کیا پہنچتا ہے، یا اس کا مرتبہ بلند کیا کتنا ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے اللہ والے اس بندے کی طرف اپنی نگاہ کس سمت سے کرتے ہیں، اور اس نگاہ کا مقام اور مرتبہ کیا دنیا کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے یا قیامت کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اسی کو ایک بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ترمذی شریف میں بھی اسی کو روایت کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا کہ ایک شخص جب دنیا کے اوپر اپنی زندگی گزار کر لوٹ جاتا ہے تو وہ بھی یوم جزا کی طرف جاتا ہے، اور ایک شخص جو دنیا کے اوپر خدا کی معیشت میں رہ کر، خدا کی تقوی میں رہ کر، خدا کی عبادت میں رہ کر، احکام قرآن کو مان کر یا احکامات احادیث کو مان کر یا ان پر عمل پیرا رہ کر اگر اپنی زندگی گزار کر لوٹ کر جائے تو اس کا مقام اور درجہ کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان بزرگ ہستیوں کی یاد کو رہتی دنیا میں زندہ لوگ کس طرح مناتے ہیں، اور روز قیامت وہ اولیاء اللہ، وہ صالح لوگ، وہ تقوی والے لوگ جن کا مرتبہ دنیا کے اوپر بلند ہوتا ہے، روز قیامت وہ اپنے چاہنے والوں کو کیا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی سے کچھ لوگ تکرار کریں گے، کچھ لوگ روز قیامت ادخلوا النار قال یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويسبحون معنا فادخلنا في جہنم، کہ روز قیامت جب کچھ لوگ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، آگ کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، بس ان کے علاوہ روز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے، متقین لوگ، تقوی والے لوگ، ایمان والے لوگ، جن کے دلوں کے اندر جو ایمان تھا وہ خالق خدا کی رضا کے لیے، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا رکوع کرنا، سجدے میں جانا، مساجد میں آنا، مسجد میں خدا کا ذکر کرنا فقط خدا کی رضا کے لیے تھا، اور اگر دنیا کے جمع ظفیر میں کرتے تھے تو تب بھی دنیا والوں کو ہدایت کے لیے کرتے تھے۔ ان کا طریقہ، ان کا طرز عمل کوئی جدا نہ تھا، یہ نہ تھا کہ اس طرح کی حدیث بھی ہے نا، یہ عمل نہ تھا کہ ان کا قرآن پڑھنا اتنا مہجبی تھا، ان کا قرآن نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، ان کا چلنا پھرنا اتنا خوبصورت ہوگا، پھر بھی وہ لوگ ایمان سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ ذکر کر دیا۔ اب یہ ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنی زندگی زہد کے ساتھ گزاری، اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو لوگ ان سے محبت کرتے رہے، ان کی یاد میں گل گاتے رہے، ان کے نام سے گل گاتے رہے۔ ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جو فتنہ اور فساد پھیلایا کرتے تھے، جو اپنی عارضی اور ذاتی زندگی کے مفادات کے لیے اپنے طرز عمل کو بیان کرتے تھے، پھر اپنے احکامات فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پر حضور کی حدیث حضور نے فرمایا کہ جہنم کے قیامت کے روز کچھ لوگ اللہ سے تکرار کریں گے، بات مباحثہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تکرار کریں گے، بات مباحثہ کریں گے، ان کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کوئی نہ گناہ ہوگا، ان کی ساری زندگی نیکیوں میں گزری ہوگی، ان کا ساری زندگی ذکر و اذکار میں گزری ہوگی، اور پھر فرمایا ان کے چہرے نور سے زیادہ چمکتے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور کی شمائیں پھوٹتی ہوگی۔ فرمایا وہ لوگ خدا سے بات مباحثہ کرتے ہوں گے، تکرار کرتے ہوں گے، وہ مومنین لوگ۔ فرمایا ان لوگوں کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وہ لوگ اس لیے بات کریں گے کہ یا باری تعالیٰ جب کل ہم دنیا کے اوپر تھے تو ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ دنیا کے اوپر محبت کیا کرتے تھے، فقط اس وجہ سے محبت کرتے تھے کہ ہم یا باری تعالیٰ سے عبادت سے محبت کرتے تھے۔
رضائے خدا کے لیے. دوسری حدیث ہے نا کہ جس نے بندہ سے محبت کی فقط اس وجہ سے کہ وہ بندہ خدا کی عبادت کرتا ہے، یا بندہ سے محبت کی فقط اس وجہ سے کہ وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس بندہ سے پوچھے گا، بات سے پوچھے گا کہ کیا ماجرا ہے، تمہیں کیا معاملہ چاہیے. وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ آج اس وقت یوم جزا کا دن لگا ہے، بس دنیا کے اوپر ہزاروں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی گزارتے ہیں نشیب و فراز میں گزار دیتے ہیں، بےایمانی میں گزار دیتے ہیں، فحاشی اور مکاری میں گزار دیتے ہیں، اپنے جاہ منصب کے لیے گزار دیتے ہیں، اپنی لالچ کے لیے گزار دیتے ہیں، اپنی ترقی کے لیے گزار دیتے ہیں، اپنی عزت بنانے کے لیے گزار دیتے ہیں. ان سے ہٹ کر کچھ لوگ ایسے تھے جو زمانے کے اوپر یا باری تعالیٰ جو زندگی گزارتے تھے تیرے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، جب ان کا ذکر کرتا وہ لوگ ان نیک لوگوں سے مل کر تیری بارگاہ میں ذکر بھی کرتے، سجدے بھی کرتے، رکوع بھی کرتے. کسی گناہ کی وجہ سے اگر ان کے سجدے قبول نہ ہوئے، ان کا جھکنا قبول نہ ہوا، تو یا باری تعالیٰ آج روز قیامت ہم ان لوگوں کی بخشش چاہتے ہیں. اس لیے ہم بات مباحثہ کرتے ہیں. سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا نعرہ حیدری یا علماء اہل سنت زندہ باد. پھر اس پر فرمایا کہ اس وقت ان لوگوں کو حکم دیا جائے گا. وہ کون سے لوگ؟ وہ اللہ والے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، جن کا ذکر حدیثوں میں آیا، اور ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی زندگی کی اصلاح پا جاتے ہیں. ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کی صحبت میں بیٹھ کر بھی اصلاح نہیں پاتے. یہ اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا ذوق ہے، اپنا خیال ہے، اپنی جستجو ہے. پھر آدمی نے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اب تمہاری مرضی کہ جو جس کو چاہو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر آؤ. فرمایا فَيَقُولُ رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا. پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے رضامندی کا اظہار کرے گا اور ان لوگوں کو حکم دے گا کہ ہاں اب تمہاری عبادت کا درجہ اتنا مقبول تھا خدا کی بارگاہ میں، تمہارا ذکر کرنا، عبادت کرنا، دنیا کے اوپر چلنا پھرنا اتنا مقبول تھا، اللہ نے تمہاری عرض و سما کو سن لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے جسے چاہو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر آؤ. فرماتے ہیں حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے، مشکات شریف کی، ابن امام حاکم نے مستدرک میں بھی اسی کو روایت کیا امام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ سے کہا گیا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر آؤ، جب وہ لوگ جہنم کی طرف گئے تو کچھ لوگ ٹکنوں تک آگ میں دبے ہوئے تھے اور کچھ لوگ اپنے گھٹنوں تک آگ میں تھے، کچھ کی ٹانگیں بھی آگ میں دبی ہوئی تھی، حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے جسم کا سارا حصہ ان کا آگ میں دبا دیا گیا تھا. وہ لوگ آگے بڑھ کر نام لے لے کر ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر آئیں گے. ان کی وجہ کیا بتائی کہ زمانے کے اوپر چلتے پھرتے وہ لوگ ان اللہ والوں سے محبت کیا کرتے تھے، ان سے سنگت کیا کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے.